چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر جو ہے وہ باہر ناچ گانا کر کے یا عجیب سے پلے کارڈز اٹھا کے جو ہے وہ آزادی کے نعرے نہ لگائیں کہ شادی شدہ مرد اور بغیر شادی شدہ عورتیں ہمیشہ خوش رہتی ہیں. اپنی ماں کی اور اپنی بہن کی عزت کرتا ہوگا وہی اپنی بیوی کی بھی عزت کرے گا. جتنی بات ہو رہی ہے اتنا ہی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. ریزن کیا ہے؟ دیکھیں ریزن جو ہے وہ تربیت کا فقدان ہے. میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ جو آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس جو لوگ تھے وہ سمجھدار تھے. آج کے ہمارے پاس جو ینگسٹرز ہیں جو میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں نئے نئے آ رہے ہیں, ان کے ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہا ہے, انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو نبھانا ہے. یہ ریلیشن شپ بنایا نہیں جاتا, یہ بنایا آپ کو نہ کوئی پیکیج ملتا ہے, نہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی قسمت میں جو ہے وہ کون سا شخص ہے جس کے ساتھ آپ کی شادی ہونی ہے. کچھ چیزیں انسان پلان کرتا ہے لیکن اس کی پلاننگ جو ہے وہ ایک اوپر بھی طاقت بیٹھی ہے جو یہ سب چیزیں جو ہے وہ پلان کرتی ہے. آپ کے دنیا میں آنے کا وقت, دنیا سے جانے کا وقت اور ایک آپ کی شادی کا وقت, کہ آپ کے جو ایک لائف پارٹنر جس نے آپ کی زندگی میں آنا ہے وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا کا پہلا رشتہ جو قائم ہوا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا اور رشتہ ہے, اور جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ رشتہ ایسے ہی چلتا رہے گا. مطلب اس کو نبھانا پڑے گا, اس کو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اس کو جو ہے وہ اتنے پیسے لگا کے, اتنے لاکھوں روپے کے کھانے دے کے, بیٹی کو اتنے لاکھوں روپے کے جہیز دے کے آپ اس کو جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں. ایک تو آپ اپنی بیٹی بھی دے رہے ہیں, اوپر سے آپ جہیز بھی دے رہے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ کے پاس گارنٹی نہیں ہے اس کی قسمت کی کہ اگلا شخص یا اگلے لوگ جو ہیں وہ آپ کی بیٹی کو جو ہے وہ کیسے ٹریٹمنٹ دیں گے, کیسے اس کو خوش رکھ پائیں گے, نہیں رکھ پائیں گے. اس کی سب سے بڑی وجہ میں کہتی ہوں کہ تربیت کا فقدان ہے. اچھا, اب تربیت کا فقدان جو ہے وہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے, ظاہر ہے بیٹی والوں کی طرف سے بھی اور بیٹے والوں کی طرف سے بھی. لیکن صورتحال آ کر صرف ایک عورت پہ اس لیے ٹکتی ہے کہ جو معاشرے میں ایک بیٹا پیدا کر رہی ہے وہ ایک ماں, ایک عورت ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کی بھی تربیت ویسی ہی کرے جیسے وہ بیٹی کو جو ہے وہ سکھا رہی ہے. بیٹے کو بھی یہ بتائے کہ اگر کوئی دوسری لڑکی اس نے اپنے گھر لے کر آنی ہے, وہ سب کچھ اپنا چھوڑ کے, گھر بار چھوڑ کے ایک نئے گھر میں آتی ہے تو اس کی عزت کتنی امپورٹنٹ ہے. اس کو رسپیکٹ اس کا شوہر دلوائے گا. جتنا شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کی عزت کرے گا, دیکھنے والے بھی اس کی اتنی ہی عزت کریں گے. یہ سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ سمجھ لینا مردوں کا کہ جی ہم سپیریئر ہیں اور جو ہم بیوی لے آئے ہیں بس یہ جو ہے وہ ہمارے کاموں کے لیے ہے, ہمارے کپڑے استری کر دے, ہمیں کھانا پکا دے, ہمارے گھر والوں کا دھیان رکھ لے. تو یہ زندگی نہیں ہے. آپ سمجھتی نہیں کہ بہو کی بھی عزت سسرال میں تب ہوگی جب بیٹے کی اپنی کوئی عزت ہوگی, وہ اپنی عزت بنائے گا, اگر وہ اتنا اسٹیبل ہوگا, اگر اچھا کماتا ہوگا, ایک بیلنس کرنا جانتا ہوگا, باشعور شخص ہوگا, اس کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ماں بیوی میں یا فیملی میں مینٹین کرنا ہے, کیسے میں نے اپنی بیوی کو رسپیکٹ دینی ہے, کیسے میں نے اپنی ماں کو اوبے کرنا ہے, بالکل تو ہی وہ کامیاب ہوگا. بالکل, لیکن اس کی تربیت ہوگی تو کامیاب ہوگا نا. میں نے پہلی بات یہی کی کہ اگر ماں نے اس کی تربیت یہ کی ہوگی کہ جو باہر خواتین ہیں وہ بھی تمہاری بہن اور بیٹیوں کی طرح سے ہیں, اور جو لڑکی تم لے کر آ رہے ہو تمہاری بیوی ہے وہ بھی تمہارے لیے قابل احترام ہے, اس کی عزت سب سے پہلے ہے. جو مرد اپنے گھر میں اپنی ماں کی اور اپنی بہن کی عزت کرتا ہوگا وہی اپنی بیوی کی بھی عزت کرے گا. یہ میں آپ کو 100% کہہ رہی ہوں. اچھا, بہت سارے لوگ میری اس بات سے اختلاف رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہے, ماں کی بڑی عزت کرتے ہیں, بہن کی بڑی عزت کرتے ہیں, لیکن بیوی کو جوتی کی نوک کے نیچے رکھتے ہیں, بیوی کی کوئی عزت نہیں ہے معاشرے میں. دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ عورت جو ہے نا اس نے اپنا مقام خود بھی لینا ہے. عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جس گھر میں گئی ہے اس کے معاملات, اس کے طور طریقے, یہ سب چیزیں سیکھنی. اور ظاہر ہے کہ کچھ ٹائم لگتا ہے ان سب چیزوں میں, لیکن اگر آپ کسی پر اپنا آپ انڈوز کرتے ہیں اور صرف اپنی چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو گھر نہیں بستے. اگر آپ جو ہے وہ آپ کے سسرال والے اپنی چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو بھی گھر نہیں بستے, اور اگر شوہر اپنی چلانے کی کوشش کرتا ہے تو بھی گھر نہیں بستا. تینوں صورتوں میں جو ہے وہ بات اینڈ ٹو اینڈ جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے. یا تو آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے, ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہوتی ہے. تو اس سچویشن میں پہنچنے سے پہلے دونوں فریقین کو ایک دوسرے کو میوچل انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. اچھا نبیہہ, یہ میں یہی سے آپ کی بات کا پوائنٹ یہاں سے میں لینا چاہوں گی کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ خواتین کو جو ہے وہ ایفرٹ کرنی چاہیے, اور ہم یہ بات خواتین کی تربیت میں شامل ہوتی ہے, ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے, کہ تم نے نئے گھر میں جا رہے ہیں, اڈاپٹ تم نے کرنا ہے, وہ لوگ تمہارے لیے نہیں بدلیں گے, تم ان کے لیے بدل جانا. لیکن کبھی وہ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ بچی آ رہی ہے گھر میں, اس کے بھی کچھ اور طور طریقے ہوں گے, تو ہم اس کو بھی وہ کمفرٹ زون دیں.
پھر کیا ایک آبزرویشن ہے کہ عورت چونکہ ہم نے اس کو سکھایا بتایا کہ چونکہ تم نے کمپرومائز ادا کرنا ہے تو شادی جاؤ گی سب کی سننا، 5 سال تو بولنا ہی مت، تو 5 سال خاموشی سے کاٹنا، پھر تمہارا راج ہے، بچہ ہو جائے گا طریقے بدل جائیں گے، لیکن وہ بچہ پیدا کرنے میں بدل جائے گا، 5 سال میں خاموش رہوں گی بولوں گی نہیں، وقت بدل جائے گا، لیکن وقت نہیں بدلتا، وقت مزید بگڑ جاتا ہے. اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے، گرے میرجز آپ دیکھیں گے اب بہت زیادہ ہو رہی ہیں، جو ایک نئی ٹرم اب آج کل نکل آئی ہے سوشل میڈیا پہ، اس کا بھی بہت چرچا ہو رہی ہے. تو وہ ایٹ دی اینڈ کیا ہوا، ڈیمیج ہمارے ہاں ڈیورسی ہمیشہ خاتون ہوتی ہے، مرد نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے. اچھا دیکھیں، ہمارے معاشرے میں جو ایک عورت کو مقام ہے نا، وہ عورت نہیں دینا تھا، عورت نے ہی عورت کے مقام کو ڈیمیج کر دیا. اب وہ عورت جو ساس ہے اور اس کے گھر میں ایک بہو آ رہی ہے، وہ اس کو بیٹی بنا کے رکھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ وہ اس کے لیے جو ہے وہ اپنی جو اس کی ایموشنز ہیں یا اپنی جو تھاٹس ہیں، جو اس نے سائیکلوجیکلی ایک اپنی جو ہے وہ سوچ اپنی ڈیولپ کر لی ہے کہ یہ میری بہو ہے، وہ اسے بیٹی کے روپ میں کیوں نہیں دیکھ رہی؟ اگر آپ کے ہاں 80% مائیں جو ہیں وہ بہو کے روپ میں اس لڑکی کو کنسیڈر کریں گی جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے ان کے گھر آ رہی ہے، تو پھر یہی صورتحال ہوگی. پھر عورت ہی کو جو ہے وہ بلیم کیا جائے گا، پھر لڑکیوں کو ہی کہا جائے گا کہ جی یہ گھر بسائیں. اب بات یہ ہے کہ گھر دونوں نے بسانا ہے، لیکن عورت پہ شادی شدہ ایک ریسرچ ہو رہی تھی سائیکلوجیکل، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. انٹرنیشنل لیول پہ ایک ریسرچ ہوئی، اس میں جو ہے وہ اس ریسرچ میں ثابت ہوا کہ شادی شدہ مرد اور بغیر شادی شدہ عورتیں ہمیشہ خوش رہتی ہیں. شادی شدہ مرد اور بغیر شادی شدہ عورتیں؟ جی. اور آپ اس سے ایگری کرتی ہیں؟ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں آگے. اب میں آپ کو اس کا جو ہے وہ کنکلوڈ کر کے بتاتی ہوں نا کہ یہ کیوں ہے ایسا. یہ یورپ کے معاشرے میں یا ہاں یہ یورپ کے معاشرے میں جو ہے وہ یہ پورا انٹرنیشنل جو ہے لیول پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ریسرچ ہوئی کہ شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورتیں جو ہیں وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، خوش رہ سکتی ہیں، لیکن جو شادی شدہ عورتیں ہیں اور غیر شادی شدہ مرد ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. ان پہ ذمہ داریاں جو بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہ اپنی لائف میں جو ہے وہ خوش نہیں ہوتے، یا وہ اس طریقے سے اپنی سائیکلوجیکل جو ہے جیسے بندہ ایک آزاد فضا میں سانس لے رہا ہوتا ہے ویسے نہیں لے سکتے، کیونکہ جب شادی ہوتی ہے تو ساری کی ساری ذمہ داری ایک عورت پہ ڈال دی جاتی ہے. وہ سسرال بھی سنبھال رہی ہے، وہ اپنا میکا، سسرال، شوہر، بچے، سب کچھ، اور پھر اس نے اپنی پرسنالٹی کو بھی گروم رکھنا ہے، پھر اس نے شوہر کے لیے سجنا سنورنا بھی ہے. پھر ظاہر ہے کہ ہم جیسے کلینیکل سائیکالوجسٹ ان بیچاریوں کو مشورے بھی تو دیتے ہیں نا کہ سجیں سنوریں، کہ اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ اپنے شوہر کے لیے سجو سنورو. مطلب یہ فیکٹ ہے، تو اسے ہم جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے اوپر ذمہ داری کتنی آ گئی، اس کی اپنی پرسنالٹی کہیں کھو گئی، وہ آزادی، وہ جگہ، وہ چیز جو وہ شادی سے پہلے گروم تھی، کیا وہ شادی کے بعد اس کا جو ہے وہ وزن رہ جاتا ہے؟ کیا وہ شادی کے بعد اس کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اسکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ سارا دن آپ ایک خاتون کو کچن میں بیزی رکھیں گے، اس کو جو ہے وہ نوکرانی بنا کے اس سے گھر کا کام کرواتے رہیں گے. یہ تو پھر جو ایکسپیکٹیشن یہ جو ساس کی طرف سے اکثر آتی ہے بہو کے لیے یا شوہر کی طرف سے کہ گھر آئے تو جناب کو یہ تیاری نہیں ملی، تو کیا کسی اس شوہر نے یا کیا اس ساس نے یہ سوچا کہ جب وہ کچن میں کام کر رہی تھی تو کیا اس کو وہاں پہ کوئی ہیلپ پرووائڈ کی گئی؟ کیا کوئی جو نند گھر میں موجود تھی کیا وہ وہاں پر پہنچی؟ اس نے کہا کہ کٹنگ میں کر دیتی ہوں، کھانا تم بنا لو، برتن میں کر دیتی ہوں. جب اس کے بچے رو رہے تھے، بلک رہے تھے، تو کیا کسی نے آ کے ان بچوں کو پڑھایا؟ کیا ان کا ڈائپر صاف کیا؟ تو جب آپ ساری چیزیں جو ہے وہ خود کر رہے ہوگے، کیا خاوند نے اس کے ہاتھ میں اتنے پیسے دیے کہ وہ 15 دن بعد جا کر یا مہینے بعد جا کر سیلون پہ کچھ سروسز لے لے؟ یہ سب چیزیں آپ نے پرووائڈ اگر تو کر رہے ہو تو پھر تو آپ کی ایکسپیکٹیشنز آئی تھنک کہ بالکل ٹھیک ہے. اگر پھر بھی وہ نہیں کر رہی ہے تو پھر تو وہ غلط کر رہی ہے، بالکل غلط کر رہی ہے. تو لیکن آپ نے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا. لیکن آپ کے پاس 80% جو ہے وہ خواتین کے یہ مسائل ہیں کہ ان کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. گھر میں جو ہے وہ جو بہو لے کر آتے ہیں اسی پہ سارا کام ڈال دیتے ہیں. وہ اپنا ایک جو ہے وہ سب منسٹر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اپنی اپنی سیٹوں پر. وہ جو ساس ہے، بہت کم ساسیں یا نندیں ایسی ہیں جو اپنی بھابھیوں کے ساتھ کام کرواتی ہیں، ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں یا ان کا خیال کرتی ہیں. اب اس لڑکی کا کیا قصور ہے جو شادی کر کے آئی ہے، جس نے اپنے شوہر کو بھی خوش رکھنا ہے، اس نے اس کی فزیکل نیڈ کا بھی خیال رکھنا ہے، اس نے اس کی مینٹل جو ہے وہ سچویشن کو بھی جو ہے وہ آن کرنا ہے. وہ کیا کیا کرے؟ پھر وہ اس کی اپنی ذات کہاں ہے؟ اپنی ذات تو ختم ہو گئی. میرے پاس جو ہے وہ بہت سے پیشنٹ آتے ہیں اس طرح کے، مجھے کالز بھی آتی ہیں، لائف سیشنز میرے زیادہ ہوتے ہیں، تو اس میں خواتین مجھ سے یہ شکایت کرتی نظر آتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ لڑکیوں کو سمجھاتی ہیں کہ وہ اپنا گھر بسائیں اور اپنے شوہر کے لیے جو ہے وہ سجیں سنوریں، تو ہم سجتے بھی ہیں، سنورتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے شوہر ہماری طرف نہیں دیکھتے. تو میں آپ کو ایک چیز صاف اور واضح بتا دینا چاہتی ہوں کہ جب عورت کو بنایا گیا تھا نا،
تو نہ مرد کے ماتھے سے بنایا گیا تھا کہ وہ مرد کے سر پر چڑھ کر جو ہے وہ حکمرانی کرے، نہ اس عورت کو جو ہے وہ مرد کے پاؤں سے بنایا گیا تھا کہ مرد اس کو اپنے پاؤں کی جو ہے وہ جوتی سمجھے، بلکہ عورت کو بنایا گیا تھا مرد کی پسلی سے تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ تو ایک عورت کا جو مقام ہے نا وہ دل میں ہے، مرد کے دل میں گھر کرنا سیکھیں۔ آپ کے شوہر کو جو پسند ہے وہ ہیبٹس جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کریں، جو اس کو نہیں پسند اس پہ بحث نہ کریں، یہ عورت نے کرنا ہے۔ آپ میرے ساتھ اس میں اڑ لگا لیں، مجھے آپ برا بھلا کہہ لیں، مجھے آپ غلط تصور کر لیں خواتین کے، جی میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، مرد کو کیوں نہیں سمجھا رہی، جو مرضی کریں، آپ معاشرے میں ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی کو جو ہے وہ کبھی بھی ڈیگریڈ نہیں کر سکتے۔ آپ کا جو ہے وہ مردوں کا معاشرہ ہے، آپ اس مردوں کے معاشرے میں جو ہے وہ عورت اپنے حقوق لینے جب باہر نکلتی ہے تو وہ آزادی کے نعرے لگاتی ہے۔ اس کو کس سے آزادی چاہیے؟ شوہر سے، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، وہ جو اس کے محافظ ہیں، وہ جو اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ جو جن کے نہ ہونے سے اس کی زندگی جو ہے وہ بالکل اجیرن ہو جائے گی۔ کسی کے سر پہ باپ نہیں ہے، ان بیٹیوں سے پوچھ کے دیکھیں وہ اس دنیا میں کیسے زندگی گزار رہی ہیں۔ جن کے سر پہ شوہروں کا سایہ نہیں ہے، وہ بیوگی کی حالت اور صورتحال میں کیسے کیسے مردوں کی جو ہے وہ نظریں بھگت رہی ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھیں۔ تو میں اسی لیے خواتین کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں مرد موجود ہیں، آپ کے شوہر آپ کے سروں پہ سلامت ہیں، بے شک وہ آپ کو ٹائم نہیں دے رہے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا اچھا بیہیویئر نہیں ہے، انہیں ان کی ماں نے ٹریٹمنٹ ہی نہیں دیا، انہیں سمجھایا ہی نہیں کہ انہوں نے کسی آنے والی بیٹی کو جو ہے وہ کیسے ٹریٹ کرنا ہے، لیکن آپ اگر یہ تانا اس کو دے دیں گی تو آپ کی لڑائی ہو جائے گی۔ تو پھر برداشت کیا جائے گا؟ یہ بیسیکلی وہ جو آزادی کے نعرے لگا رہی ہے وہ مرد باپ اور بھائی سے آزادی کے نعرے جہاں تک میں سمجھتی ہوں نہیں لگا رہی، وہ شاید اسے ابیوسو ریلیشن سے نکلنے کے لیے آزادی کے نعرے لگا رہی ہے کیسے نکلے کہ گی؟ مجھے مارا پیٹا نہ جائے، تو مجھے گالم گلوچ نہ بالکل کی جائے۔ بالکل نہ جب کی کوئی جائے۔ شخص ایسے مرد کے ساتھ یا ایسے ریلیشن میں ہے، شاید یہ اس سے آزادی کی پکار ہے۔ نہیں، اس سے آزادی کی پکار تو پھر اس ڈومیسٹک وائلنس پر جو ہے وہ آواز اٹھائیں نا، پھر خود کو جو ہے وہ مختلف قسم کے رنگ برنگے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر جو ہے وہ باہر ناچ گانا کر کے یا عجیب سے پلے کارڈز اٹھا کے جو ہے وہ آزادی کے نعرے نہ لگائیں۔